بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں: 1 امیروں کی محفل، 2 عورتوں کی محبت، اور 3 جاہلوں سے بحث۔ کم بولنا اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے۔ زیادہ کھانا، زیادہ سونا اور زیادہ بولنا شیطان کے دوستوں کی نشانی ہے۔ 2 اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی کم نہیں کیا جا سکتا: معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی: عادل حکمران، مظلوم اور روزہ دار۔ ناظرین، چند غذائیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ طاقت دیں گی: دیسی گھی، بکرے کا گوشت، چنے کی دال، کھجور، انار، انڈا اور انجیر۔ کالے ہاتھ پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگانے سے ہاتھ پاؤں سفید ہو جائیں گے۔ پاؤں پر تیل لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ پانی پی کر فوراً سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ ہمیشہ وضو میں رہنے سے رزق اور دولت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ والا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا پتلا ہو جائے گا۔ ناظرین، چہرے پر جھریاں ہیں تو مولی والا پانی لگاؤ، اس سے جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ چہرے کی چربی کم کرنے کے لیے منہ پر مالٹے کا رس لگاؤ۔ اگر مسوڑھے سوج گئے ہیں تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کر لیا کرو، مسوڑھے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ان میں پڑا ہوا ریشہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، شکرقندی کو بھون کر کھانے سے بدن خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو خارش زیادہ تنگ کرنے لگے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے قطرے ملا کر مساج کر لیں، خارش کم ہو جائے گی۔ 2 چیزیں کھا لیا کریں، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا: 1 دودھ کے ساتھ بادام کھا لیا کرو، 2 کھانے سے پہلے 2 کھجوریں کھا لیا کرو۔ اگر آپ سونے سے قبل اپنے بالوں میں کنگھی کر کے سوئیں گے تو آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے اور کبھی نہیں گریں گے۔ دودھ جلیبی پٹھوں کے کھچاؤ کو ختم کرتی ہے، سر کی شدید درد کو بھی ٹھیک کرتی ہے اور ذہنی سکون بھی دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال کالے اور جلدی لمبے ہوں تو بکری کے دودھ میں سرسوں کا آئل ملا کر بالوں میں لگا لو، بال کالے گھنے ہو جائیں گے۔ ناظرین، طاقت چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجور کھاؤ۔ طاقت چاہتے ہو تو امرود ہمیشہ گلا ہوا پکا ہوا کھاؤ۔ جلیبی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے بدن کا درد دور ہو جاتا ہے۔ چہرے پر سنبل کے پتوں کا رس لگانے سے دانے نہیں نکلیں گے۔ پیٹ ٹھنڈا پانی ہاضمے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ناظرین، اچھی جگہ اور جلدی شادی کے لیے ہر نماز کے بعد دن بھر 1 مرتبہ سورہ یوسف پڑھیں اور پھر دعا کریں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اے اللہ، سخاوت والا رزق، عاجزی والی عبادت، بندگی والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما، آمین۔ یاد رکھنا، غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا۔ اگر تم نیکی کے لیے پریشانی اٹھاتے ہو تو غم نہ کرو، کیونکہ تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی، لیکن تمہاری نیکی باقی رہے گی۔
حق کی بات کرنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ جو عورت نمکین غذائیں زیادہ پسند کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی، چست و توانا رہتی ہیں، اور زیادہ میٹھا کھانے والی عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور ان پر شوگر کا اٹیک بھی جلدی آتا ہے۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور کچھ چیزوں کو نظر انداز کر کے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ناظرین، بے وقت سونے کی عادت سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ آم کا زیادہ استعمال چھاتیوں کے ورم کی وجہ بنتا ہے۔ جسم میں گرمی ہے تو املی کا شربت پی لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مسجدوں کی طرف پیدل جانے والوں کو روز قیامت مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ ناظرین، گھٹنوں میں درد ہو تو ناریل کا تیل لگا لیا کرو۔ ہونٹ لال گلابی کرنے ہیں تو اسٹرابری کھایا کرو۔ پیٹ کی چربی بڑھ گئی تو چکندر کھا لیا کرو۔ بدن میں درد ہو تو کروٹ لے کر سویا کرو۔ نیند نہ آئے تو لہسن کھا لیا کرو۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ پیارے ناظرین، جو کی روٹی بنا کر کھاؤ، یہ بدن کو طاقت دیتی ہے اور شوگر کو بڑھنے نہیں دیتی۔ کیلا ماہواری میں درد کو کم کرتا ہے اور دماغ کو قوی بناتا ہے۔ جن مریضوں کا معدہ کمزور ہو وہ ناشتے میں ایک دہی ضرور کھائیں۔ شہد میں گڑ شامل کر کے کھاؤ، کھانسی دور ہو جائے گی۔ برطانوی ادارے کی تحقیق کے مطابق مرد کے سینے پر بال ذہانت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، قطر میں سڑکیں نیلے رنگ میں رنگ دی گئی ہیں تاکہ پیدل چلنے والوں کو راحت پہنچے۔ آسٹریلیا سب سے زیادہ خام لوہا فروخت کرتا ہے۔ افریقہ میں سب سے زیادہ بجلی کی سہولت کینیا کے شہریوں کو میسر ہے۔ سونے سے پہلے لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ نہاتے وقت سیب کھاؤ، ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ روٹی نرم اور پھولی ہوئی کھایا کرو، کمر درد میں آرام آ جائے گا۔ روز ایک بال اکھاڑنے سے بال لمبے ہوں گے۔ الائچی والا دودھ پی کر سونے سے جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ ناظرین، کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہوں گے۔ نمکین لسی بہت زیادہ پینے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، لیکن جن کے دانت میں ریشہ ہو وہ نمکین لسی سے پرہیز کریں۔ جو عورتیں دوپہر کے وقت زیادہ دیر تک سوتی ہیں وہ جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ناشتے میں زیادہ میٹھا کھانے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، میٹھے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ادرک والی چائے پینے سے جسم میں جمع ہوا خون حرکت کرنے لگ جاتا ہے۔ اونٹنی کی چربی کھانے سے ہڈیاں بڑی ہوتی ہیں اور اس کو پاؤں پر لگا کر مالش کرنے سے چھوٹا قد بھی بڑھنے لگتا ہے۔ کپڑوں والے صابن سے سر دھونے سے بال بڑے ہو جاتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں۔ لیموں کے چھلکے دانتوں پر آہستہ سے رگڑنے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، گھر میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رکھنے سے گھر میں بیماریاں آتی ہیں۔ صبح جلدی آنکھ کا کھلنا رب کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ برتن دھوتے وقت
نمک استعمال کرنے سے برتن بہت جلدی دھل جاتے ہیں۔ کلونجی نیم گرم کان میں ڈالو، کم سنائی دینے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنا سنت ہے اور بیوہ عورت سے شادی کرنا سنت ہے۔ ناظرین، امریکہ میں ہر 6 میں سے 1 ریٹائر ملازم لاکھ پتی ہے۔ امریکہ میں 6 لاکھ سے زیادہ پاکستانی اور 40 لاکھ سے زیادہ بھارتی مقیم ہیں۔ شارجہ میں پہلی بار گندم کی کاشت ہوئی۔ ناظرین، سبز الائچی، سونف، بادام اور مصری کھاؤ۔ نظر کتنی بھی کمزور ہو، چند دن میں نظر بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ بوڑھوں کے لیے یہ نسخہ بہترین ہے۔ کوے انسانی شکل یاد رکھ سکتے ہیں اور وہ انسانوں کے خلاف رنجشیں پالتے ہیں۔ جو زیادہ کھائے گا وہ سست ہوگا، جو زیادہ بولے گا وہ کم عقل ہوگا۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والی عورتیں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، سکن پر نمک کا ہلکا ہلکا سا مساج کرنے سے سکن اندر تک صاف ہو جاتی ہے، سکن کی میل کچیل باہر نکل آتی ہے۔ دبلے پتلے افراد 10 انار کھائیں، وہ صحت مند ہو جائیں گے۔ بد ہضمی کی صورت میں دودھ مت پئیں ورنہ اور زیادہ الٹی آئے گی۔ ناظرین، مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو حریر کا مربع کھا لیا کرو، پیشاب کی تکلیف دور ہو جائے گی۔ مالٹا کینسر جیسے علاج سے بچا سکتا ہے۔ مالٹا کھانے سے قبض نہیں ہوتی۔ مالٹا چہرے کی جلد کو بھی چمکدار رکھتا ہے، نظام ہاضمہ بہتر رہتا ہے اور مسوڑوں سے خون آنے سے روکتا ہے۔ آلو بخارا املی الٹی اور قے میں آرام دیتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے اور خون کی کمی کو پوری کرتا ہے۔ ناظرین، مونگ پھلی کھانے سے وزن بڑھتا ہے۔ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے جلد چمکدار ہوتی ہے اور دماغ کی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں عورتیں کپڑے ہاتھ سے دھوتی ہیں اس گھر میں 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے رنج و ملال ختم ہوتا ہے۔ مہینے میں 3 بار بکری کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی بھر مضبوط رہتے ہیں۔ سٹیل کے گلاس میں پانی پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت خواب نہیں آتے تو اس کا مطلب ہے آپ کا دماغ صحیح طور پر کام نہیں کر رہا۔ منہ پر دانے ہوں یا داغ دھبے ہوں تو سب سے پہلے تہجد کی نماز قائم کریں، کیونکہ انسان کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے انسان کے چہرے کا نور چھین لیا جاتا ہے۔ انسان کے چہرے پر بے رونقی چھا جاتی ہے، اس لیے سب سے پہلے گناہوں کی توبہ کریں۔ عرق گلاب کا استعمال کریں، چہرے کی میل دور ہو جائے گی۔ اگر معدے میں گرمی ہے تو خالی پیٹ تربوز کھا لے۔ گھر میں کوئی بھی جانور چاہے بلی ہو یا کتا، اگر بچہ دے تو گھر کے مالک کو دولت مند بنا دیتا ہے۔ صبح کے وقت پڑی ہوئی شبنم کو چہرے پر ملنے سے چہرے میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ ہینڈ فری لگا کر گانے وغیرہ سننا یا لمبی باتیں کرنا، اس سے یادداشت اور قوت سماعت کمزور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، بچوں کے قد میں اضافے کے لیے بچوں کو کسی بھی قسم کی ادویات کا استعمال ہرگز نہ کروائیں، بلکہ بھرپور متوازن غذا استعمال کروائیں۔
اپنے بالوں کو توانا اور سیدھا رکھنے کے لیے بالوں میں ایلو ویرا لگائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی پیا کریں، اس سے پیشاب کی جلن دور ہو جائے گی۔ روٹی یا پراٹھا بنانے کے بعد توے کو ہمیشہ ایک سوتی کپڑے کے ساتھ صاف کر کے ہی رکھنا چاہیے۔ شملہ مرچ کھانے سے کینسر نہیں ہوتا۔ سبز چائے پینے سے پیٹ کی چربی پگھلتی ہے۔ اگر بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو سرسوں کے تیل میں بکری کا دودھ ملا کر بالوں میں لگائیں، بال کالے ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کے گھر میں خرگوش ہے تو آپ کے گھر میں بے پناہ رزق آئے گا اور شوگر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کمزوری محسوس ہو تو دودھ میں کھجور پکا کر کھائیں اور دودھ پی جائیں۔ سیب کا مربا کھاؤ، دل کا درد رک جائے گا۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے، قے اور متلی بھی اس سے رک جاتی ہے۔ جو بندہ چونکڑی مار کر کھانا کھانے کا عادی ہے، ایسا بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے ساتھ ادرک والا پانی پی کر سونے سے خون گاڑھا نہیں ہوگا اور دل صحت مند رہے گا۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ لوگ زیادہ بینگن پکا کر کھایا کریں، اس سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصوں کو خوبصورت بناتے ہیں۔ زیتون کا تیل جسم پر لگا دینے سے 40 دن تک شیطان سے محفوظ رہو گے۔ ادرک والا پانی پی کر سونے سے خون گاڑھا نہیں ہوگا اور دل بھی صحت مند رہے گا۔ روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھانے سے قد جلدی بڑھنے لگتا ہے۔ ایڑیوں میں درد کے لیے نیم گرم پانی میں نمک شامل کر کے اس میں کچھ دیر پیروں کو ڈبو لیں اور 15 منٹ بعد پانی سے پیر نکال کر اسے اچھی طرح خشک کر لیں اور ویزلین لگا کر سوکس پہن لیں۔ ساری سردیاں ایڑیاں نہیں پھٹیں گی۔ پٹھوں گھٹنوں کے درد سے شفا چاہتے ہیں تو کالے چنے بھنے ہوئے اور چھلکا اترے ہوئے 1 پاؤ، کالے جو 1 پاؤ، ایرانی بادام 1 پاؤ، ان سب چیزوں کو مکس کر کے 1 چمچ صبح و شام ناشتے کے بعد کھائیں۔ شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی اور کسی بھی قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کمزور نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ دہی میں دار چینی ملا کر کھا لیں، انشاءاللہ موٹا پیٹ اور وزن دونوں میں کمی ہو جائے گی۔ اگر پاؤں میں درد رہتا ہو تو روزانہ پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل سے مساج کریں، درد بالکل غائب ہو جائے گا۔ خدا ہر والدین کو اتنی عمر دے کہ وہ ساری خوشیوں کو دیکھ سکیں جو انہوں نے اپنے اولاد کے لیے مانگی ہوں، آمین۔ گھر میں بچی ہوئی کافی کو ضائع کرنے کے بجائے لان میں پودوں میں ڈال دیں، یہ بہت اچھی غذا کا کام کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گرم پانی تمام بیماروں کے لیے فائدہ مند ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ جس کی 2 بیٹیاں ہوتی ہیں اس بندے کا رزق بڑھتا رہتا ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ شوگر والے مریض شکرکندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ سبزیاں مثلاً مولی اور سلاد کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اجوائن گرم ہے اس لیے اسے سردیوں میں استعمال کرنے کے لیے موزوں ترین ہے۔ لوگ اکثر سردیوں میں ہڈیوں کے جوڑوں میں درد کی شکایت کرتے ہیں۔ رات کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد 1 چمچ اجوائن کھانے سے درد میں آرام ملتا ہے۔ آپ اجوائن چبا کر کھا سکتے ہیں۔ اسے کھانے کے بعد گرم پانی ضرور پئیں۔ ایسا کرنے سے
ہڈیوں کے درد سے کافی آرام ملے گا۔ چاولوں کے بعد دودھ کبھی مت پیے۔ قوت باہ کی کمی والے افراد کبھی دھنیا کا استعمال نہ کریں۔ دہی میں اس بغول کا چھلکا ملا لیا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ روزانہ کچا لیموں چاٹ لینے سے پیٹ کی چربی بڑھنا رک جائے گی۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پینے سے بوڑھا بھی جوان ہو جائے گا۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھا لیا کرو۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے انسان کا وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردے ٹھیک رہتے ہیں۔ جن لوگوں کو زیادہ بخار رہتا ہے ان کے لیے بکری کا دودھ بے حد فائدہ مند ہے۔ اخروٹ کھانے سے انسان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ چینی اور بادام ایک ساتھ رکھ دینے سے بادام خراب نہیں ہوں گے۔ جامن کا شربت بچوں کو پلانے سے بچے بستر پر پیشاب کرنا چھوڑ دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔